الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن یہ پروگرام آیات مبارکہ کا ترجمہ، تفسیر اور آسان فہم میں کچھ اس کی تشریح پیش کی جاتی ہے، اور الحمدللہ یہ بالترتیب سلسلہ جاری ہے، اور 7ویں پارے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 16 تک ہمارا یہ پروگرام ہو چکا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں آیت نمبر 17 سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ آج کی آیت مبارکہ کی تلاوت سے قبل میں کچھ پس منظر پچھلی آیات مبارکہ کا پیش کر دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی توحید، رب تعالیٰ کی قدرت کے حوالے سے، اور اللہ پاک نے جو کچھ ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، زمین و آسمان کو ہمارے لیے بنایا ہے، اور اللہ نے اپنی ان قدرتوں کو بیان فرمایا ہے، اسی سے ہی تعلق رکھتے ہوئی اگلی آیات مبارکہ ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ یہ رب کے قادر مطلق ہونے کی جو آیات چل رہی ہیں، رب تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے، تو ان ہر آیات میں ان مشرکین کا رد جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، تو یہاں پر اللہ پاک نے جگہ بجگہ ان کا رد فرمایا ہے۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ: اور اگر اللہ تجھے کوئی برائی پہنچائے تو اس کے سوا اس برائی کو کوئی روکنے والا نہیں، اور اگر اللہ تجھے بھلائی پہنچائے تو وہ ہر شے پر قادر ہے۔ آگے فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہی حکمت والا خبردار ہے۔ ان آیات میں فرمایا اگر اللہ تمہیں کسی برائی میں مبتلا کر دے، یعنی کوئی برائی ہے، بیماری ہے، تنگ دستی ہے، کوئی پریشانی ہے، کسی چیز میں مبتلا کر دے، تو اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس سے بچا سکے۔ یعنی جب رب ہی ارادہ نہ فرمائے کہ یہ آدمی اس بیماری سے نکلے، جب اللہ کا ہی اذن اور حکم نہ ہو کہ یہ بندہ اس تنگ دستی سے نکلے، اس پریشانی سے نکلے، فلا کاشف لہ، تو پھر کوئی بچانے والا نہیں۔ پھر بظاہر آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، بظاہر آدمی طرح طرح کے علاج کر لیتا ہے، لیکن ان رقوم سے علاج تو کیا جا سکتا ہے، ڈاکٹرز کی فیس تو ادا کی جا سکتی ہے، ڈاکٹرز خریدے جا سکتے ہیں، مگر شفا وہ من جانب اللہ ہے، شفا من جانب اللہ۔ اسی طرح تنگ دستیاں، تو اللہ پاک جب ارادہ فرما لے کہ وہ برائی پہنچا دے تو پھر کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر اللہ خیر پہنچائے تو وہ ہر شے پر قادر ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، یعنی اللہ پاک وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، وہ معبود ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے، اور جو معبود ہو وہ قدرت کاملہ والا ہے، وہ کسی اور کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی اور کے آسرے سہارے پر نہیں، وہ قدرت کاملہ والا ہے۔ ساری کائنات رب کی محتاج ہے، رب کسی کا محتاج نہیں۔ تو جو شرک کیا جاتا ہے یہ ان کے رد کے لیے یہ واضح طور پر آیات مبارکہ ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا قل ای شیء اکبر الشہادہ قل اللہ شہید بینی وبینکم واوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا تم فرماؤ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ فرما دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور میری طرف اس قرآن کی وحی کی گئی ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں
اور جن کو یہ پہنچے انہیں ڈراؤں، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ تم فرماؤ کہ میں یہ گواہی نہیں دیتا، تم فرماؤ کہ وہ تو ایک ہی معبود ہے اور میں ان سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب اہل مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں کوئی ایسا دکھائیے کہ جو آپ کی رسالت کی گواہی دے رہا ہو، ہمیں کوئی ایسا دکھائے۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ میرا تو سب سے بڑا گواہ وہ اللہ ہے اور سب سے بڑا گواہ وہی ہے۔ قل ای شیء اکبر شہادہ، اللہ سے بڑھ کر گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ کس کی ہو سکتی؟ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ آیت مبارکہ پھر اس پر نازل ہوئی۔ ارشاد فرمایا میرا تو گواہ اللہ ہی ہے، اور اللہ پاک نے کتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہیاں دی، اپنے خاص بندوں سے گواہی دلوائی۔ اچھا یہ کہ اللہ پاک نے جو کلام اتارا اس قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان فرمایا، یہ گواہی دلوائی۔ تیسرے یہ کہ بہت سے معجزات عطا کیے، یہ بھی سب اللہ پاک کی کیا ہیں؟ یہ گواہیاں ہی ہیں۔ اب یہ جو قرآن نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ قرآن اللہ نے مجھ پر اتارا ہے، میری طرف نازل کیا ہے، اور یہ میں نے تمہیں سنایا، پہنچایا تاکہ میں تمہیں ڈراؤں، اور پھر جس تک یہ پہنچے تو یہ معجزہ ایسا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ یہ قیامت تک باقی رہے گا، اور قیامت تک کے لوگوں کے پاس قرآن پہنچتا رہے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، فرمایا جس شخص کو قرآن پاک پہنچا یہاں تک کہ اس نے قرآن سمجھ لیا، فرمایا تو گویا اس نے نبی کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مبارک سنا۔ اتنی بڑی بات، گویا کہ اس نے نبی کو دیکھا اور قرآن سنا اس نے، تو یہ گواہی ہے قرآن۔ تو یہ ایک اہم ترین تبلیغ تھی کہ یہ سنا ہے، یہ آگے پہنچاؤ، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب بھی دیا کرتے تھے اور دعا بھی دیتے تھے، اللہ اسے تر و تازہ رکھے۔ جس نے ہمارا کلام سنا، جیسا سنا ویسا پہنچایا۔ بہت سے لوگ جنہیں کلام پہنچایا جائے وہ سننے والے سے زیادہ اہل ہوتے ہیں۔ ایک نے صرف سنا، آگے پہنچایا، اور اگلے کچھ ایسے یعنی ان میں اور قابلیت ہے اور صلاحیت ہے، اور ایک روایت میں سننے والے سے زیادہ افقاہ ہوتے ہیں، ان کی سمجھ بوجھ، ان میں فقاہت یہ زیادہ ہے، اور ایسے کئی مرتبہ ہوتا ہے۔ اور اس آیت کے آخر میں جو ارشاد فرمایا کہ تم یعنی مشرکوں کو کہا کہ تم تو گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں صرف اللہ ہی معبود ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، اور وہ چیزیں جن کو تم خدا مانتے ہو، عبادت کرتے ہو، مجھ سے بیزار ہو۔ یہ ایک مسلمان کا بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ جیسے شرک کے معاملات سے آدمی بیزار ہے، اللہ کے سوا کوئی کسی اور کو خدا مانے، کسی اور کی پوجا کرے، اور کی عبادت کرے، عبادت کے لائق سمجھے، یہ سب شرک ہے۔ تو جیسے اس سے شرک سے آدمی بیزار ہوتا ہے، ایسے ہی ہر وہ چیز جو اسلام مخالف استعمال کرتے ہوں، اسلام کے معاملات کو ڈھانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، تو مشرکین اور غیر مسلموں کی ایسی تمام تر چیزوں سے ایک مسلمان کیا ہونا چاہیے؟ وہ بیزار ہونا چاہیے۔ تو جب آدمی کی کیفیت یہ ہوگی تو دیکھیے گا پھر حلاوت ایمانی اسے نصیب ہو جائے گی۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، جو اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالنے والے ہیں تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہاں اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا جنہیں ہم نے کتاب دی، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء جنہوں نے توریت انجیل میں سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پڑھے، سب کچھ بتا دیا گیا، تو ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وہ اپنے بیٹوں کو جیسے پہچانتے ہیں اسی طرح وہ ان کو بھی پہچانتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے، لیکن پھر بھی انہوں نے ماننے سے انکار کیا، اور وہ اپنا نقصان ہی کیا، نہیں مانے تو وہ کفر میں رہے، وہ خسارے میں رہے، نقصان میں رہے، اور ایمان نہیں لائے۔ اور جنہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور واقعی حق اور سچ کی زبان اور علم کے ساتھ دیکھا،
کہ جیسا انہوں نے پڑھا تھا. یہی وجہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے. اہل کتاب کے بہت بڑے عالم تھے. تو جب یہ مسلمان ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سامنے یہ آیت تلاوت کی. تو یہ کہتے ہیں ہاں ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. تو ایسے ہی پہچانا جیسے بیٹے کو پہچانا، بلکہ اس سے بھی زیادہ پہچان لے کہ یہ سچے ہیں. بیٹوں سے ایک مشابہت دی گئی. انسان کی شکلیں تو ایک طرح کی ہیں، مطلب صورت سب کی، ناک ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ہونٹ ہیں، یہ سب کچھ ہے، مگر چہرے اللہ نے ایسے بنائے ہیں، خلقت ایسی فرمائی ہے کہ اگر کوئی بچے آدمی کا کوئی بیٹا ہزاروں میں کھڑا ہو تو پہچان لیتا ہے، اپنے بچے کو نکال لے گا کہ یہ میرا بچہ ہے، پہچان لے. تو فرمایا یہ جتنی پہچان ہے اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پہچان انہیں حاصل ہے، کیونکہ یہ سب کچھ اس میں پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں. اور یہی ہوا کہ جنہوں نے مانا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں تو یہ بیٹوں سے بھی زیادہ، یعنی وہ پہچان کے اعتبار سے یہ بیٹوں سے بھی زیادہ ہے. ہم نے ان کو پہچان لیا اور ہم نے مان لیا، اور وہ کلمہ پڑھے، انہوں نے مسلمان ہوئے. اس سے پتہ چلا کہ یہود ان کو یہ حسد لے بیٹھا، اور وہ اس حسد کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، ورنہ باقی سب کچھ نشانیاں وہ دیکھ چکے تھے. آگے آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، بے شک ظالم فلاح نہ پائیں گے. یعنی جو اللہ کا شریک دوسروں کو ٹھہرائے اور جو اس کی شان کے لائق نہ ہو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے، اس سے بڑھ کر اور ظالم کون ہو سکتا ہے. اور پھر اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی یہ جھوٹ ہی باندھنا ہوا، یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے. تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا، یہ دونوں صورتوں میں اللہ پر ہی جھوٹ باندھ رہا ہے. تو جو اللہ پر ہی جھوٹ باندھے اس سے بڑھ کے پھر اور کون ظالم ہو سکتا ہے. خلاصہ یہ ہوا کہ ایسی چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کرنا جو اللہ کی شایان شان نہیں. اور یہ یاد رکھیں میرے بھائیو، یہ غیر مسلم کفار مشرکین کے اعتبار سے تو یہ فرمایا گیا، مسلمانوں کو بھی اس کا خیال رکھنا ہے. کوئی بات ایسی غلط اللہ کی طرف نسبت نہ کرتے، ایسی بات اللہ کے لیے نہ کہیں جو اللہ کی شایان شان نہیں. آج مسلمان بھی طرح طرح کی باتیں معاذ اللہ ظلم کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتے ہیں. انتقال ہو جائے تو پتہ نہیں کیا کیا زبان سے کفریات بک دیتے ہیں، رب تعالیٰ کے لیے کہہ دیتے ہیں اللہ کو ترس نہ آیا، اللہ نے یہ کیا، اللہ نے یہ کیا. اللہ اکبر، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ فلموں ڈراموں میں پتہ نہیں کہاں کہاں کیسے کیسے کفریات بکے جا رہے ہیں، اور مسلمان راضی خوشی اسے سن رہے ہوتے ہیں، بلکہ اب سوشل میڈیا کا زمانہ، شیئر کر رہے ہوتے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. اپنے ایمان کی فکر کرنی. اور جو کلمات ایسے ہیں ضرور علماء کرام اور مفتیان دین سے اس کے بارے میں رہنمائی لینی چاہیے، اور خود اس کا حصہ کبھی بھی نہیں بننا چاہیے، نہ سننے میں، نہ شیئر کرنے میں، نہ آگے پھیلانے میں، کبھی بھی اس کا حصہ نہیں. جب بھی کوئی ایسی بات ہو تو ناگواری کے ساتھ ہو. سن لی، کہیں سے سن لی، آ گئی، کسی بندے سے سن لی، ناگواری کا اظہار. ہاں، خود کسی چیز کو کفر، غیر کفر یہ ڈکلیئر نہ کریں. یہ علماء کرام کا کام ہے، یہ مفتیان دین کا کام ہے، یہ انہی سے رہنمائی کی. آگے اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. اور جس دن ہم اس کو اٹھائیں گے، پھر مشرکوں سے کہیں گے تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم خدا کا شریک گمان کرتے تھے. ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین. پھر ان کی اس کے سوا کوئی معذرت نہ ہوگی کہ کہیں گے ہمیں اپنے رب کی قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے. انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما كانوا یفترون. اے حبیب دیکھو اپنے اوپر انہوں نے کیسا جھوٹ باندھا، اور ان سے غائب ہو گئیں وہ باتیں جن کا یہ بہتان باندھتے تھے. یہ قیامت کے دن جب ان سے پوچھا جائے گا، ان مشرکین سے کہا جائے گا تم جن کا شرک کرتے تھے لاؤ ذرا، کہاں ہے وہ؟ تو یہ پہلے تو کہیں گے کہ ہم نے تو شرک نہیں کیا. پھر دوسرا وقت آئے گا اقرار کریں گے، پھر ایک دوسرے پر الزام تراشی لگائیں گے. یعنی اقرار بھی کریں گے، پہلے انکار کریں گے، پھر اقرار کریں گے، پھر الزام تراشی لگائیں گے. ہمیں تو انہوں نے اس کام میں لگا دیا، ہمیں اس نے اس کام میں لگا دیا. تو قیامت کے دن اور کوئی جواب نہیں ہوگا.
شرمندگی ہوگی، معذرت کریں گے، مگر یہ کفر اور شرک کی معذرت اس دن پھر معذرت یا توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرما دیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک معاف نہیں فرمائے گا، اس کے علاوہ جو چاہے اللہ معاف فرمائے، شرک معاف نہیں کرے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور ان میں کوئی وہ ہے جو تمہاری طرف کان لگا کر سنتا ہے، اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کر دیے کہ اس کو نہ سمجھے، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا ہے، اور اگر ساری نشانی دیکھ بھی لیں تو ان پر ایمان نہ لائیں گے، حتیٰ کہ جب تمہارے پاس تم سے جھگڑتے ہوئے آتے ہیں تو کافر کہتے ہیں یہ تو پہلے کے لوگوں کی داستانیں ہیں۔ اب یہ کئی کفار تھے، اور یہ اس وقت کے ابو سفیان بھی مسلمان نہیں تھے اس وقت، تو ابو سفیان، ولید، نضر، ابو جہل، یعنی مختلف ایسے لوگ تھے۔ تو اب ان سے ابو جہل نے پوچھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہیں کیا سنا رہے؟ تو ایک نے کہا یہ وہی سناتے ہیں جو میں تمہیں کہانیاں سناتا ہوں، یہ وہی سناتے ہیں۔ ابو سفیان کہنے لگے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں مجھے یہ سچ لگتا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا اس سے بہتر ہے کہ آدمی مر ہی جائے، ان کو سچ ماننا ہے تو۔ یعنی یہ مختلف کہنے لگے، اور کئی اور بھی کفار، اور یہ سب یہ کیا قرآن کی ان آیات کو اور قرآن کی چیزوں کو یہ کہنے لگے یہ تو پرانے پہلے کے قصے ہیں، کہانیاں ہیں، اس طرح کہہ کر یہ اس قرآن کا انکار کیا انہوں نے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يَهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ دوسروں کو اس سے روکتے اور خود اس سے دور بھاگتے ہیں، اور وہ اپنے آپ ہی کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں اور انہیں شعور نہیں ہے۔ یہ بھی ان کفار کے حق میں کہ جو دوسروں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روکتے ہیں، قرآن سننے سے روکتے ہیں، کہ حضور جب قرآن سناتے ہیں تو اس سے روکتے ہیں، آپ جو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں تو اس سے روکتے ہیں، خود بھی دور بھاگتے ہیں۔ تو یہ کفار کا ایک کام تھا، نہ سننے دیں اور خود بھی جو سنے تو دور بھاگیں، اور جو سننے کے لیے آئے اسے دور بھگائیں، سننے نہ دیں، انہیں قرآن نہ سننے دیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام انہیں سننے دیں۔ تو اتباع میں خود بھی نہیں آتے تھے اور دوسروں کو بھی آنے نہیں دیتے تھے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر آپ دیکھیں جب انہیں آگ پر کھڑا کیا جائے گا پھر یہ کہیں گے اے کاش ہمیں واپس بھیج دیا جائے اور ہم اپنے رب کی آیتیں نہ جھٹلائیں اور مسلمان ہو جائیں، اس وقت کہیں گے، لیکن اس وقت کا کہا یہ انہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو یہ کفار کی اس حالت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ پھر جب آگ پر کھڑے کیے جائیں گے پھر کہیں گے ہمیں لوٹا دیا جائے، ہم ایمان لے آئیں گے، ہم مسلمانوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور یہ حقیقتاً یہ ہے کہ اگر انہیں لوٹا دیا جائے پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون، بلکہ پہلے جو یہ چھپا رہے تھے وہ ان پر کھل گیا، اور اگر انہیں لوٹا دیا جائے تو پھر وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور بے شک یہ ضرور جھوٹے ہیں۔ یعنی یہاں جو ارشاد فرمایا چھپا رہے تھے وہ ان پر کھل گیا، پہلے یہ اپنا کفر چھپا رہے تھے، کیونکہ پچھلی آیتوں میں کیا کہا، یہ کہنے لگے قیامت کے دن جب ان سے کہا جائے کہ تمہارے شریک کہاں ہیں تو یہ کہیں گے ہم تو شرک نہیں کرتے تھے، یعنی پہلے انکار کریں گے، اب پھر بعد میں اقرار کریں گے، ایک دوسرے پہ الزام ڈالیں گے۔ اب فرمایا کہ یہ جب ان پر یہ سب کچھ کھل جائے گا، جب ظاہر ہو جائے گا، جو وہ چھپا رہے تھے وہ ظاہر ہو جائے گا، لیکن آگے اللہ پاک نے فرمایا ہے اگر انہیں لوٹا دیا جائے تو پھر بھی یہ وہی کریں گے جس سے منع کیا گیا، یہ اس سے باز نہیں آئیں گے اور یہ جھوٹے ہیں۔ اور ان کے جو ایمان لانے کی تمنا جو اس سے پچھلی آیت میں کہا کہ ہمیں لوٹا دیا جائے تو ہم مومنوں میں سے ہو جاتے، تو یہ تمنا ہی جھوٹی، یہ ہیں ہی جھوٹے، یہ تمنا بھی جھوٹی، یہ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ ان کو لوٹا بھی دیا جائے تو پھر بھی ان کی حالت اور کیفیت ویسی ہی ہو جائے گی اور وہی کام کریں گے جن سے ان کو روکا گیا ہو، یعنی پھر کفر شرک کے اندر۔
تو یہ اللہ پاک نے ان کے بارے میں بیان کیا۔ ناظرین کرام، یہ چند آیات مبارکہ آج جو ہم نے یہ درس سنا ہے، ایمان بہت بڑی چیز ہے، ایمان پر استقامت مل جانا۔ یہ اس طرح قرآن پاک اب پڑھتے جائیں، رب تعالیٰ نے کتنی جگہوں پہ ایمان والوں کی عظمتوں کو بیان کیا، اور جو ایمان نہیں لائیں گے ان پر جتنے عذابات اور آخرت میں جو تباہیاں ان کی ہیں، اور جو شرک میں دنیا کے اندر مبتلا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کر رہا ہے معاذ اللہ، جو ان کے لیے تباہیاں اور بربادیاں ہیں، اور آخرت کی جو بربادیاں ہیں، الامان الافید۔ تو ایمان یہ بہت بڑی نعمت ہے، ایمان پر استقامت مانگنا۔ مسلمان تو ہیں الحمدللہ، لیکن کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ مسلمان بھی کچھ ایسے معاملات کر کے، کچھ اقوال یا باتیں ایسی کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان سے ہی وہ پھر جائے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ایمان ہے تو پھر آخرت سلامت ہے، آخرت میں اللہ پاک کے انعامات ہیں۔ ایمان اور عمل صالح یہ ایمان کے بعد ہے۔ ایمان مقدم شرط ہے، پہلی شرط ہے ایمان۔ اللہ پاک ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے، ایمان پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ ہماری تعلیم کے لیے مانگا کرتے، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ آئندہ پروگرام میں اس آیت مبارکہ سے آگے یہ درس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ قرآن 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 آسان درس قرآن۔